السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہماری 18ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 18ویں پارے کے مضامین میں سے چند خاص باتیں معلوم کریں گے۔ اس پارے میں پہلے سورہ المؤمنون ہے۔ سورہ المؤمنون کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیاب ہونے والے اور جنت الفردوس کے حقدار بننے والے لوگوں کی چند صفات، نمایاں صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت ایمان کی صفت ہے، قد افلح المؤمنون۔ پھر فرمایا کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ امانت اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ یہ لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کا اور شکم مادر میں تخلیق کے دوران اس پر گزرنے والے مختلف مراحل کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا انکم ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اس کے بعد پھر تمہیں موت آ جائے گی، پھر قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام میں سے چند ایک کا ذکر کیا۔ جناب نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور جناب نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، کہ فرمایا جب تم کشتی پر سوار ہو جاؤ تو پھر یہ دعا کرو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔
وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور اے نوح آپ یوں کہیں، یوں دعا مانگے کہ اے میرے رب مجھے کسی برکت والی منزل کے اوپر اتارنا، اور تو سب سے بہتر منزل عطا کرنے والا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں پہلی قوموں کے حوالے سے بھی اور ہماری اس امت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واعظ کیا، یہ بات بتائی کہ آخرت کا انکار، اور اس بات پر وہ تعجب کیا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، جب جسم مٹی ہو جائے گا، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ تو قصے اور کہانیاں ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ عملی طور پر اور کچھ عقیدے کے طور پر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی، اور بہت سارے لوگ جو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں عملی طور پر، وہ بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے اور دنیا سے ہم نے کبھی جانا ہی نہیں ہے اور کبھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں ہے، نہ ان کو رب یاد ہے، نہ ان کو رسول یاد ہے، نہ ان کو قرآن یاد ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ان کی زندگی کا ہم اور غم، ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کی ساری جد و جہد اور تگ و دو ساری کی ساری اس دنیا کے لیے ہے۔ دنیا اکٹھی ہو جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، میرے دنیا کی آسائشیں زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ ابن آدم جو ہے اگر اس کو دو وادیاں، پہاڑوں کی دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو یہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، دنیا کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین عرب کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے تھے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بتاؤ نا کہ یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ مالک۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، مالک کون ہے، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ ملکیت بھی اللہ کی ہے، اللہ ہی مالک ہے، یہ جواب دیں گے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، ان سے سوال کرو کہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کی پناہ پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ سیقولون للہ، فرمایا یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی سارے کام کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لات، منات، عزیٰ، حبل کے پجاری تھے، جو
اللہ کے نبیوں کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اللہ پر اتنا یقین تھا ان کا، اللہ کو مانتے تھے، رزق دینے والا وہی ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا وہی ہے، آسمان سے بارش نازل کرنے والا اور زمین سے رزق اگانے والا وہی ہے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے بڑے محبوب تھے، پیارے تھے، لہٰذا اللہ براہ راست نہیں سنتا، اللہ ان کے ذریعے سنتا ہے۔ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ ہماری درخواستیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ تو اسی بات کو جو ہے وہ رد کیا گیا، اسی بات کا قرآن نے رد کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا چاہیے۔ سورہ المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے زوردار انداز میں آخرت کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ فرمایا ایسے لوگ، ان کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے اور موت کو سامنے دیکھتے ہیں، ساری زندگی موت سے بھاگتے رہے اور موت کی کوئی فکر نہیں تھی، زندگی ضائع کر دی، جب موت کو سامنے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قال رب ارجعون، ایسا انسان کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج دے، تھوڑی مہلت دے دے، موت کو ٹال دے۔ کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نیک کام کروں گا، اب میں نیک کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ بس ایک جملہ تو ہے، چند الفاظ ہیں، کہنے والا کہے گا ضرور، لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا سے جانا ہی جانا ہے، پھر اس کے بعد برزخ ہے، قیامت تک پردے میں رہنا ہے، برزخ کی زندگی ہے، اب اس کے اندر تمہیں رہنا ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فرمایا وہ خسارے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ ان کے چہروں کے اوپر لپٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، لیکن تم نے انکار کیا، اور یہ پھر جہنم کے اندر چیخیں گے، پکاریں گے، اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اللہ ہم گمراہ قوم تھے، اللہ ہمیں اس سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم نے ایسے کام کیے تو ہم بڑے ظالم ہیں، اللہ ہمیں نکال دے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، پھٹکار پڑے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گفتگو نہ کرو، گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ تم وہ لوگ ہو کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو مجھے پکارتا تھا، مجھ سے معافیاں مانگتا تھا اور میرے سامنے گڑ گڑاتا تھا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور تم ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے اور ان کے پیچھے لگ کے تمہیں میری یاد بھی بھول گئی۔ آج میں ان کو ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے یہ بدلہ دے رہا ہوں کہ انہم هم الفائزون، آج اگر کامیاب ہیں تو وہی لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ النور کے حوالے سے اس کا جو خاص مضمون ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین
ان کے اوپر جو بہتان لگا، ان کا جو واقعہ افک ہے، اس کی تفصیل اور اس کے متعلق احکام سورہ نور کے اندر مفصل بیان کیے گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھی۔ واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ تھا، اماں جان رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور گئی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ آپ اپنے ہودج میں موجود ہیں، چنانچہ ان کا جو ہودج ہے اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا گیا اور وہاں سے یہ جو لشکر تھا وہ روانہ ہو گیا واپسی کے لیے۔ اماں جان جب واپس آئیں دیکھا لشکر روانہ ہو چکا ہے، پریشان ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگاتے تھے لشکر کے پیچھے رہنے کی کہ کوئی کسی صحابی کا کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ لے کر آ جائیں۔ جب دیکھا یہ اماں جان ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پیچھے رہ گئی ہیں، ان کو لے کر جب وہ پہنچے لشکر میں اگلی منزل پر تو منافقین نے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر انہوں نے بہتان لگانے شروع کر دیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے بڑی ہی تکلیف کے اندر یہ دن گزارے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر پر اگر اس طرح کا الزام لگ جائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ اماں جان بالآخر اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور میں آیات کو نازل فرما کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان فرمایا اور ان کی پاک دامنی کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا اور ان کو اس الزام سے بہتان سے اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا۔ یہ اس سے ان کی عظمت اور ان کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے، اماں جان فرماتی ہے کہ مجھے یہ تو علم تھا، یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بری کرے گا، لیکن میرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میرے حق میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوں گی جن کی تلاوت کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف اور مقام عطا فرمایا کہ اس الزام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری فرمایا اور پھر جو بہتان لگانے والے تھے بغیر کسی ثبوت کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو کسی پر اس طرح بہتان لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے، 4 گواہ زنا کے الزام کے لیے 4 گواہ ضروری ہے اور گواہ بھی بالکل واضح طور پر گواہی دینے والے ہو۔ اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حد، قذف کی حد بیان فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 درے لگائے جائیں گے۔ یہ قذف کی حد ہے۔ کسی پر اگر کوئی الزام لگائے زنا کا اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو اسلام میں اس شخص کو 80 درے لگانا یہ اس کی حد ہے۔ پھر اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زانی کی حد کا بھی ذکر کیا۔ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو فرمایا کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو، زانی مرد اور عورت کو، فرمایا کہ 100 کوڑے جو ہے اس کو لگائے جائیں گے اور کوڑے بھی اس طرح لگائے جائیں گے
فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی، ایمان والوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہو کوڑے لگتے وقت اور اس کو دیکھ رہی ہو۔ یعنی اندازہ لگائیں آپ کہ معاشرے سے فحاشی اور بے حیائی کو دور کرنے کا کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام فرمایا اور کیسی سزا رکھی ہے۔ فرمایا سرعام سزا دی جائے گی، اور زانی مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اس کو مجمع کے اندر پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النور میں ہی فحاشی اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے بڑے ہی سنہرے اصول اور قواعد بیان فرمائے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر جانا ہے تو پہلے اجازت لے کر اس کے گھر میں داخل ہوا جائے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے، بغیر دروازہ پر دستک دیے ہوئے گھر کے اندر چلے جانا، یہ شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ اجازت لے کر جائے، دروازے پہ دستک دے کے جائے، سلام کرے، اور اندر سے اجازت ملنے پر پھر اس کے بعد اب جو ہے وہ اندر جائیں، اس کا حکم یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور یہاں تک بتایا گیا کہ اگر گھر سے اجازت نہیں ملتی اور اگر گھر والے یہ کہتے ہیں کہ کوئی وجہ، کوئی مجبوری ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو فرمایا کہ تم برا نہ مناؤ اور خاموشی سے تم خوشی کے ساتھ واپس آ جاؤ، گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ پھر اسی ضمن میں یہ بتایا گیا کہ ایمان والے مردوں کو الگ سے حکم دیا گیا اور ایمان والی عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ بھی فحاشی اور بے حیائی کے سدباب کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ نگاہ جو ہے یہ پہلا تیر ہے، نگاہ سے آغاز ہوتا ہے بے حیائی تک پہنچنے کا، یہ پہلا قدم ہے۔ انسان کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، پھر اس کے دل میں اس کی ملاقات کی خواہش پیدا ہوتی ہے، شیطان اس کے دل میں اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سے منع کر دیا کہ جو تمہارا غیر محرم ہے، جو محرم نہیں ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھانا اور اس کی طرف جو ہے اس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ وہ نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے بغیر ارادے کے کسی غیر محرم پہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ اگر نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تو فرمایا کہ اس کی پکڑ ہو جائے گی، یعنی نگاہوں کی بھی پکڑ ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر محرم کو جان بوجھ کے دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزاوار ہوگا۔ آپ غور کریں کہ غیر محرم کو دیکھنا اگر جرم ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر آج کا نوجوان جو کر رہا ہے اور بے حیائی اور فحاشی کو دیکھ رہا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ چہرہ عورت کا اس کی زینت ہے،
یا پھر اس نے کوئی زیور پہنا ہوا ہے، زینت کی خوبصورتی کے لیے کوئی چیز ہے جسم پہ، تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت جو ہے اپنی خوبصورتی عورت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے غیر محرم کے سامنے۔ فرمایا اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر گرا کے رکھیں، پردہ کر کے چلیں، اور جو محرم لوگ ہیں ان کا ذکر کیا، صرف ان کے سامنے اپنے چہرے کو عورت ظاہر کر سکتی ہے، شوہر ہے یا پھر باپ ہے یا بیٹا ہے یا پھر بھائی ہے یا بھتیجا یا بھانجا ہے، ان لوگوں کا، محرموں کا ذکر کر کے اللہ نے باقاعدہ اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کے سامنے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو ننگا کرے۔ یہ بھی فحاشی اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ منافق کیا کہتے تھے؟ یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس کے برعکس فرمایا ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ان کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی ان کو اللہ کی کوئی بات بتائی جائے، اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات بتائی جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اسی وقت اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ الفرقان ہے۔ سورہ الفرقان کا کچھ حصہ 18ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان کا ایک اعتراض تھا وہ ذکر فرمایا۔ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور یہ تجارت بھی کرتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول ایسا نہیں ہو سکتا، رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سارے کے سارے انسان تھے، اور سارے کے سارے کھانا کھایا کرتے تھے، اور سارے کے سارے کاروبار بھی کرتے تھے، مزدوریاں بھی کرتے تھے، تجارتیں بھی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا، اور یہ سورہ الفرقان 19ویں پارے میں بھی آگے چلتی ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر اور اگلے پارے کے مضامین کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔